الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 12 اور 13۔ یہ دونوں آیتیں اور اس سے پہلے کی آیتیں اور بعد کی آیتیں، ان تمام کا تعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو بہتان لگایا گیا تھا، تہمت تراشی کی گئی تھی، اس تعلق سے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو ہدایت دی ہے اور اس سلسلے میں جو ان کی رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی اس قسم کی بات سنے اپنے مومن بھائی یا بہن کے حق میں کہ ان پر کوئی الزام لگا رہا ہے، بہتان تراش رہا ہے، تہمت دھر رہا ہے، بظاہر ہم کسی کو اچھا سمجھتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ حسن ظن رکھے، نیک گمانی کریں۔ ہاں، اگرچہ تو کوئی ایسا ہے کہ واقعتاً اس کے حق میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس کے عادات و اطوار پہلے سے ایسے ہیں، جب تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں پر بھی جب تک گواہ نہ ہو، پروف نہ ہو، ثبوت نہ ہو، اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ لیکن بالخصوص کوئی نیک ہو تو اس کے سلسلے میں تو اللہ تعالی نے ہم کو اور آپ کو جو رہنمائی کی کچھ اس طرح ہے کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، یعنی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے بہتان تراشی کی اور اس وقت جو مومن اور مومنہ یعنی المؤمنون والمؤمنات وہاں جو ہے وہ صحابہ کرام، اصل تو خطاب ان سے ہے، لیکن اسی طریقے سے امت کے تمام مومنوں اور مومنات کو خطاب کیا گیا کہ جب بھی کوئی ایسی بات سنے تو مومن مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے حق میں نیک گمانی کریں، بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ یہاں سے تربیت کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو اس واقعے میں مضمر ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اتہام ترازی کی گئی تو تم نے اپنے پر قیاس کرتے ہوئے فوراً اس کی تردید کیوں نہ کی اور اسے بہتان صریح کیوں قرار نہ دیا؟ آگے اللہ تعالی نے اس کے لیے اور ایک علت بیان کی، فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء،
وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ جبکہ ہم جانتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی پر زنا کی تہمت اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 گواہ چشمدید عینی گواہ پیش کرے. یہاں تو ایک بھی گواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ 4 گواہ حاضر نہیں کر سکے فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان بعض لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں. قرآن مجید کی آیت مبارکہ یہ فیصلہ کر دی کہ اگر کوئی کسی پر کوئی اس طرح کا اتہام اور اس طرح کی تہمت اور بہتان باندھتا ہے رکھتا ہے تو لازم ہے 4 گواہ لائے. اور اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹا خود ہی ہو گیا. اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں. اور اگلی آیت میں جیسے کہ کل آپ کو بتایا گیا کہ اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے ہیں تو پھر ایسوں کے پیٹھ پر 80 کوڑے برسائے جائیں گے. کہ جب تمہارے پاس گواہ نہیں تھے تو تم نے اپنی زبان دراز کیوں کی؟ کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیوں کیا؟ سزا مقرر کر دی گئی. یہ نہیں کہ بس جو زبان چڑھے بکتے چلا جائے آدمی. آپ کسی کو ایک کمرے میں بند بھی دیکھیں تو بھی آپ جو ہے نہیں کہہ سکتے یہ زانی ہے. کیوں؟ اس کے لیے جو شریعت نے مقرر کیے ہیں گواہ ثبوت وہ آپ کے پاس نہیں ہے. ان کو تنبیہ کریں، سمجھائیں اس طرح شریعت کا حکم نہیں ہے، اس طرح تنہائی میں نہیں رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ وہ بات نہیں کہہ سکتے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. تو کتنا بہترین اصول دیا گیا. دوسری بات کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتلایا کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا جبکہ اس کے لیے 4 گواہ ضروری تھے. اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا. یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت حسان، مستح اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہم کو حد قذف لگائی گئی. دیکھا آپ نے صحابہ کرام ہیں، منافقین کی باتوں میں یہ بھی آ گئے تھے، بغیر پروف کے یہ بھی بولنے لگ گئے تھے. حد قذف کیا معنی ہے؟ 80 کوڑے. آج تو ہماری زبان کھلی ہے، جس کے تعلق سے جو چاہیں بکتے چلے جائیں. قرآن مجید کا یہ اصول، قرآن کی آیتیں ہمارے پیش نظر نہیں ہیں. ہم آزاد ہیں، زندگی بھر قرآن و سنت کا نام لیں، قرآن و حدیث کا حوالہ دیں، اور اتنے حساس موضوع میں بس فلاں زانی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، یہ گئے وہ گئے، جبکہ کوئی دلیل نہیں. اور وہاں صحابہ کرام میں سے جب کوئی اس جرم میں گرفتار ہو گئے تو ان کو حد قذف یعنی ان پر کوڑے برسائے گئے. سچ تو یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کے پیٹھ پر کوڑے برسائے جائیں. یہ جو ہے حد کے مستحق ہو گئے. مسند احمد، جامع ترمذی، ابو داؤد، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ جن میں اس کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام جو تھے حسان، مستح، حمنہ بنت جہش، ان کو حد قذف لگائی گئی تھی. عبداللہ بن ابی کو سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کو ہی کافی سمجھ لیا گیا اور مومنوں کو سزا دے کر دنیا میں ہی پاک کر دیا گیا. دوسرے اس کے پیچھے ایک پورا جتھا تھا. اس کو سزا دینے کی صورت میں کچھ ایسے خطرات تھے جن سے نپٹنا اس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، اس لیے مصلحتاً اسے سزا دینے سے گریز کیا گیا، فتح القدیر وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے مسلمان بندوں کو سمجھایا ہے کہ اس طرح کا کام نہ کریں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
اے مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل و کرم تو پر نہ ہوتا دنیا اور آخرت میں تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ یہ چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہو رہا ہے، لیکن قرآن سب کے لیے عام ہے۔ کوئی بھی اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث بڑی معروف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے گنوائی، اسی میں آخر میں ہے کہ مومنہ عورتوں پر جو بھولی بھالی ہیں، غافل ہیں، ان پر جو ہے زنا کی تہمت دھرنا۔ وقذف المؤمنات الغافلات، بیچاری کچھ بھی نہیں جانتی، اس کو پتا بھی نہیں ہے، لوگوں نے عجیب عجیب باتیں اس کے سلسلے میں کہہ دی۔ یہ صرف مومنہ عورتوں کے لیے نہیں، مومن مردوں پر بھی اگر کوئی اس طرح کا الزام دھرتا گئے تو اس کی بھی یہی سزا ہے کہ یہ چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں۔ لہذا ہم کو چاہیے اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ کہیں، بلکہ ہمیشہ حسن ظن رکھیں، اور دلائل کا مطالبہ جو شریعت کرتی ہے، 4 عینی گواہ جب تک یہ نہ ملے تب تک ان کی باتوں سے کوئی جو ہے سزا مقرر نہیں کی جا سکتی۔ کسی کو زنا سے جو ہے متصف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام کو جو نیک راستہ ہے، قرآن و سنت کا راستہ ہے، اسے اختیار کرنے کی توفیق دے، اور بلا وجہ برائیوں میں پڑنے اور اس کو عام کرنے سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔